بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. میرے بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، انبیاء کرام ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، نیکوکار ہوں، سب کے سب اللہ کے نوکر ہیں. اور سب سے بڑے نوکر، سب سے افضل نوکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. انہوں نے غلامی کا حق ادا کر دیا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ کام کی رہنمائی کی ہے کہ یہ کام کرو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ کام کرو، ہم تمہیں بلند درجات عطا کریں گے. یہ کام کر لو، تم پر جو مشکلات آنے والی ہیں اللہ اس کو دور کر دے گا. یہ کام کر لو، اگر تم کر لو گے جنت الفردوس کے وارث بن جاؤ گے. جتنی بھی عبادتیں اللہ نے دی ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہمارا اور آپ کا ہے. اس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے. اور اسی لیے اتنے فرشتے ہیں لامحدود، لا تعداد، کہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا تعلق ہمارے ساتھ مضبوط ہو اور ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار کر دیں. ان میں سے ایک عمل ہے نماز. آپ کو پتہ ہے 80 مقامات سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی نماز کا تذکرہ قرآن میں فرماتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث کے اندر اس کی فضیلت کو، عظمت کو، منزلت کو بیان فرمایا ہے. آپ غور کیجئے نا، کتنا محتم بالشان عمل ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر بطور تحفہ دیا ہے، بطور تحفہ دیا ہے. اور 50 نمازیں تھی، غور کیجئے، 45 ڈسکاؤنٹ کر دیا، 5 باقی رکھا، اور آپ کو 50 نماز گویا کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کی کتنی وسیع رحمت ہے، ذرا غور کیجئے. اور نماز کے تعارف کے لیے ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. جب اللہ ہر خیر و بھلائی کا مالک ہے، ساری مشکلات و مصائب بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ نے فرمایا تم میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرنا. اس کے لیے نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے. نماز کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. نماز کیا ہے؟ سارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے خود یہ عمل دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے. جانتے ہو، کسی کے دروازے پر اگر نہر ہو اور وہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل کا شائبہ باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی. 5 نمازوں کی مثال یہی ہے. جب انسان 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے، ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے کرتے ہیں. لیکن ایک بات بتائیے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہے؟ مرض الموت میں ہے، بیمار ہیں سخت. 2 صحابہ کے سہارے گھسٹ کر جا رہے کہاں؟ مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے. 2 صحابی کون تھے معلوم ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ. ان دونوں کے سہارے گھسٹ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کا رخ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اہتمام شدید دیکھیے آپ ذرا سا. اور آپ کو پتہ نہیں، آپ کی روح پرواز کرنے والی ہے. 2 وصیتیں کر کے جا رہے ہیں. کتنی وصیتیں؟ 2 وصیتیں کر کے جا رہے ہیں. پہلی وصیت الصلاۃ، الصلاۃ، لوگو نماز کا خیال رکھنا، لوگو نماز کا خیال رکھنا. اور دوسری وصیت اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا. نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اب آپ غور کیجئے، اتنا مبارک متبرک عمل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اپنی امت کو آگاہ کر کے جا رہے ہیں. اس میں استقاصلی مت برتنا، چونکہ یہ اللہ کا خالص حق ہے، اللہ کا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا
کہ جس روز آپ کی وفات ہو رہی ہے فجر کی نماز میں، کون سی نماز میں؟ فجر کی نماز میں پردہ ہٹا کر دیکھ رہے ہیں اور پردہ بند کر دیا اور مسکرا دیا. کیا کر دیا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا اب ہم لوگ فتنے سے دوچار ہو جائیں گے. فتنہ کیا تھا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھ کر ہم لوگ بھی نماز کی حالت میں مسکرا دیں. کس بات سے خوشی ہوئی آپ کو؟ کہ اگر ہمارے صحابہ فجر کی نماز میں اتنی کثیر تعداد میں ہیں تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں. اللہ اکبر. نہیں سوچئے ذرا سا، غور کیجئے ذرا سا اس بات پر کہ آخر کتنا مبارک، کتنا ضروری عمل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے دن، وفات سے قبل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھسٹ کر کے جا رہے ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ نماز کا اسلام میں کوئی مقابلہ نہیں. میرے بھائیو، یہ تو ہمارے نبی کا حال ہے. اسی بنا پر اللہ نے سارے انبیاء پر اس عمل کو فرض قرار دیا ہے. سارے انبیاء پر. ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ کو معلوم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اور بہت سے انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے. کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے. ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز پڑھیے، اگر مسلمان نہیں ہے پھر نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم، تو تشریف رکھیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، سوائے نماز کے. اس لیے میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا نماز کے بارے میں؟ فرمایا جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، توجہ کیجئے گا، جو آدمی نماز نہ پڑھتا اسے جیل میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ وہیں توبہ کرے اور نماز شروع کر دے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی واجب القتل ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. بے نمازی کو، کان کھول کر سنیے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. بے نمازی سے، سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کا نہیں، کیا اس کا شمار بھلا بتائیے انسانوں کے اندر ہے؟ نہیں. چونکہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی غلامی کریں. لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے کسی کام میں سستی نہ کیجیے. آپ تھوڑے پیسے حاصل کرنے کے لیے کیا اپنے دنیاوی کام میں بلدیہ کے کام میں آپ کیا سستی کرتے ہیں؟ نہیں، بھولیے. تو جب دنیا کے کام میں اتنے ایکٹیو ہیں تو اللہ کے کام میں تو اس سے بدرجہ اولیٰ ہمیں اور آپ کو حرکت کرنا چاہیے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے کسی کام میں سستی نہ کیجیے. وہ تو اس لیے دے رہا ہے کہ بندہ میرا شکریہ ادا کرے گا، وہ تو اس لیے دے رہا ہے کہ بندہ مجھے یاد کرے گا اور مجھے مختلف انداز میں نیک اعمال بجا لا کر کے خوش کرے گا. لہذا ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ نمازوں میں سستی نہ کرے. اس لیے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، یاد رکھیے برائیوں میں ڈوب جائے گا. ابھی ہم لوگ داخل ہوئے، کون سی آواز آ رہی تھی؟ قرآن کی آواز آ رہی تھی یا گانے بجانے کی آ رہی تھی؟ نہیں، سوچئے. میں نے ابھی مسجد میں کہا آپ کے سامنے، جو دین سے دور ہوگا لازمی طور پر وہ برائیوں کے قریب ہوگا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دین سے بھی دور ہو اور برائی سے بھی دور ہو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے. جس کے دل میں رحمان کی محبت ہوگی شیطان دور جاتا ہے، اور جس کے دل میں رحمان کی محبت نہ ہو شیطان اس سے قریب آئے گا. لہذا بچاؤ اسی میں ہے. جیسا کہ آج مسلمانوں کی حالت دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، ملک کا ملک صاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کس بنا پر؟ کہ جب ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا تو اللہ آپ کی مدد کیا کرے گا. لہذا ہر مسلمان اپنا اپنا محاسبہ کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، برائیوں سے دور ہو. اسی موبائل پر، اسی ٹیپ ریکارڈ سے آپ قرآن کی بھی آواز لا سکتے ہیں، احادیث کی بھی آواز لا سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا فرما، اپنی محبت پیدا فرما، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب بنے، سچے عاشق بنے. رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ اپنی محبت پر قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت کر ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
دیکھیے